بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اعجاز بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں WT نیوز۔ ناظرین، پچھلے دنوں میں کافی شور مچا کہ میاں صاحب سعودی عرب آئے ہیں، سعودی عرب سے دبئی پہنچے تو ایک طرح سے تیاریاں شروع کر دی گئی تھی نون لیگ کی طرف سے کہ میاں صاحب اب میاں محمد نواز شریف صاحب اب پاکستان آئے کہ آئے، اب پاکستان آئے کہ آئے۔ لیکن میاں آج 5 جولائی ہو گیا اور میاں نواز شریف صاحب پاکستان میں نہیں آئے اور میاں صاحب واپس سعودی عرب اور سعودی عرب سے جا رہے ہیں واپس لندن۔ تو یہاں پہ میاں صاحب کیوں نہیں آئے، اس کی کیا وجہ ہے، یہ ساری بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن اس سے پہلے یہ میں چیز کلیئر کر دوں کہ میاں صاحب یہاں سے ضمانت کے اوپر گئے ہوئے ہیں لندن اپنی بیماری کے علاج کے لیے۔ آج سے کچھ ٹائم پہلے 3-4 سال پہلے میاں صاحب بیمار ہو گئے تھے، وہ جیل کے اندر تھے، ان کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو گئی تھی، جس کی بنا پہ میاں صاحب کو لاہور ہائی کورٹ نے ضمانت دی 4 ہفتوں کی اور 1 مارچ کو انہوں نے واپس پاکستان کے اندر آنا تھا اور رپورٹ کرنا تھا، عدالت کے روبرو انہوں نے پیش ہونا تھا۔ لیکن آج 4 سال ہو گئے، میاں صاحب پاکستان واپس نہیں آئے۔ میاں صاحب اب بھی جو کہ باتیں چل رہی تھی کہ میاں صاحب پاکستان آئے، دبئی سے آئے، ابھی انہوں نے دبئی میں کافی زیادہ میٹنگز کی ہیں، سیاسی حوالے سے انہوں نے بات چیت کی ہے، ملاقاتیں کی ہیں پیپلز پارٹی کے لوگوں سے، PDM کی تمام جماعتوں کے لوگوں سے، مریم نواز تو ان کے ساتھ ہی تھیں، بہت سارے لوگوں سے انہوں نے ملاقاتیں کی۔ لیکن میاں صاحب اب سعودی عرب سے واپس لندن، کیا وجہ ہے کہ میاں صاحب واپس نہیں آئے؟ میاں صاحب کو یہ بتایا گیا کہ میاں صاحب ان کو بلکہ میاں صاحب کی نااہلی کو ختم کرنے کے لیے ایک قانون بنایا گیا جس کے تحت کسی شخص کو 5 سال سے زیادہ نااہل نہیں کیا جا سکتا، اور میاں صاحب چونکہ کافی 2016 میں نااہل ہوئے تھے تو 2023 میں میاں صاحب کی نااہلی ختم ہو جانی چاہیے اس حساب سے۔ لیکن اس قانون کا میاں صاحب کو فی الوقت تو کوئی فائدہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اس کی بڑی وجہ ہے کہ میاں صاحب پاکستان نہیں آ رہے۔ اس کی جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہتے ہیں کہ جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں چیف جسٹس، اگر انہیں مینیج کر لیا گیا تو آگے اوپر سپریم کورٹ بیٹھی ہے، اور سپریم کورٹ میں اس وقت چیف جسٹس ہیں عمر عطاب بندیال۔ اگر میاں محمد نواز شریف صاحب عمر عطاب بندیال صاحب کی عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب یہ وہی ہیں جو ضمانت پہ گئے تھے، پلیٹلیٹس ان کے کم ہوئے تھے، اور آپ نے دیکھا تھا ہر روز ٹی وی پہ ان کے نمائندگان آ کے کہتے تھے کہ میاں صاحب کے آج پلیٹلیٹس اتنے کم ہو گئے۔ تو اس بیماری کے علاج کے لیے میاں صاحب کو لاہور ہائی کورٹ نے بھیجا تھا لندن کے لیے، انہیں ضمانت دے دی تھی۔ تو آج 4 سال ہو گئے، میاں صاحب واپس نہیں آئے۔ تو ہو سکتا ہے کہ عمر عطاب بندیال جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہیں یہ تو وہی شخص ہے جس کو ہم کتنے سالوں سے بلا رہے ہیں اور یہ شخص واپس نہیں آیا، تو اس کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے میاں صاحب کو وہ دوبارہ جیل میں بھجوا دیں اور پھر ان کی جو ضمانت ہے اس کے دوبارہ چانسز بھی نہ رہیں۔ تو شاید اسی وجہ سے میاں صاحب ابھی تک پاکستان واپس نہیں آئے۔ اچھا، میاں صاحب بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب اگر پاکستان آئے بھی تو کیسے کمپین چلے گی؟ آج سے 20-21 دن پہلے مریم نواز نے آرڈر کیا تھا کہ آپ نے ڈور ٹو ڈور کمپین چلانی ہے، لیکن ابھی تک وہ ڈور ٹو ڈور کمپین شروع نہیں ہوئی، نہ کوئی تصویر آئی اس کی، نہ کوئی ویڈیو آئی، کسی بھی نمائندے نے، کسی ورکر نے ڈور ٹو ڈور کمپین شروع نہیں کی۔ میاں صاحب اس بات کو سمجھتے ہیں جس طرح مہنگائی کا سیلاب ہے، آٹے کا بحران ہے، چینی کا بحران ہے، اور نوکریاں نہیں، انڈسٹریز بند ہو گئی ہیں، اور لوگ آرام سے گھروں میں سکون سے بیٹھے ہوئے، کیونکہ کام کاج تو ہے نہیں تو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں سکون کے ساتھ۔ اب لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دروازے کھول کے شاید بیٹھے ہوئے ہوں کہ کس وقت نون لیگ کے نون لیگ کے نمائندے آئیں ڈور ٹو ڈور کمپین کرنے اور ہم ان کا استقبال کریں کہ دیکھیں آپ نے مہنگائی بھی ختم کر دی، آپ نے آٹا کا جو بحران تھا وہ ختم کر دیا، چینی سستی کر دی، نوکریاں مل گئیں، روزگار بہت زیادہ ہے، اور بڑی اچھی نہریں بہہ رہی ہیں، اس میں بڑا کچھ ہمیں حاصل ہو رہا ہے۔ اور میاں صاحب اس بات کو سمجھتے ہیں کیونکہ یہ ساری چیزیں ابھی تک نون لیگ سے ہو نہیں پائیں۔ بڑے لمبے مارچ کیے تھے، مہنگائی مکو مارچ ہو، حمزہ شہباز اور مریم نواز صاحبہ آپ نے دیکھا کہ وہ لے کر آئے، لیکن ابھی تک اس طرح کا کوئی بھی کام نہیں ہوا۔
पिछले दिनों में मियाँ साहब के छोटे भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, सादिक संजरानी साहब जो कि यहाँ पे ऐवान सदर में थे और कायम मकाम सदर हैं, तो उन्होंने एक कानून पे दस्तखत कर दिए कि नैब का जो चेयरमैन होगा वो किसी को भी पकड़ सकता है अदम तावन की सूरत में, तो वो भी कानून हो गया। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने भी बड़े दलासे दिए कि मियाँ साहब हम आपके लिए ये करें वो करें। अच्छा, ये जो कवानीन बनाए गए ना वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को रिलीफ देने के लिए, लेकिन अभी तक उसका कोई आउटपुट नज़र नहीं आ रहा। तो इसलिए मियाँ साहब एक पुराने सीनियर सियासतदान हैं, वो मामलात को समझते हैं। वो समझते हैं कि अगर मैं गया वहाँ पे बिंदियाल साहब बैठे हूँ, मुझे जेल में डाल दिया गया तो फिर क्या होगा। तो इसलिए बेहतर है कि यहाँ से तमाम मामलात मुकम्मल हो जाएं तो मैं पाकिस्तान जाऊँ। तो मुस्लिम लीग नवाज ने काफ़ी शोर शराबा किया था कि भाई मियाँ साहब आए कि आए, मियाँ साहब पाकिस्तान आए कि आए, लेकिन वो अभी तक पाकिस्तान में नहीं आए। और उसके बाद अगर बात की जाए डील की कि मियाँ साहब के लिए कोई डील बनाई जाए, तो ये भी इस वक्त मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि उमर अताब बिंदियाल साहब बैठे हुए हैं। जैसे ही मियाँ साहब अदालत में पेश होंगे तो ऐन मुमकिन है कि वो पुराने फैसले को जारी रखें। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा अहम बात है जो कि मुस्लिम लीग नवाज के वर्कर्स कर रहे हैं, वो ये है कि इसहाक डार साहब भी मफरूर थे, लेकिन वो वज़ीर आज़म के जेट में यहाँ पाकिस्तान में आए और उन्होंने आके वज़ारत ख़जाना का कलमदान संभाल लिया और उन्हें अदालतों से रिलीफ मिल गया। याद रखें कि जो इसहाक डार साहब हैं इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना, इसहाक डार साहब के ऊपर चार्जेस थे, केसेस थे, वो मुजरम नहीं थे, अदालत से सज़ा याफ्ता नहीं थे। मियाँ साहब को सज़ा हुई है बाकायदा तौर पे अदालतों से, इसलिए मियाँ साहब का रिलीफ इस तरह का जिस तरह का इसहाक डार साहब को मिला है तो थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है। इसलिए मियाँ साहब की वापसी तब तक मुमकिन नहीं जब तक कि मियाँ साहब को मुकम्मल तौर पर अदालतों से रिलीफ नहीं मिल जाता या उसके मुकम्मल चांसेस नहीं बन जाते, तो मियाँ साहब तब तक पाकिस्तान में शायद ना आए। और जिस तरह महंगाई का जोर है इस वक्त, अवाम बहुत ज़्यादा पुरसान हाल है, पूछने वाला कोई नहीं, तो इस सूरत में अभी मियाँ साहब अगर आएंगे तो किस तरह वो कैंपेन चला सकेंगे अपनी पार्टी की इलेक्शन के लिए। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।